دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اچھے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں اور آئیں گے. اور اس کا چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے 22-23% سے جو ہے 12% پہ آ گیا ہے, جو انفلیشن ہے 38% سے جو ہے وہ 2-2.5-3% پہ آ گئی ہے قیمتوں کے بڑھنے کی شرح. ہاں وہ نہیں ہوتا, دیکھیں اس کا تو پھر ورڈ ڈیفلیشن ہے نا, کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈیفلیشن ہو گئی ہے, اس کا تو انفلیشن ہی کو آپ کہیں گے کہ کم ہوئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں, آپ کے سامنے ہے. اور ڈیفالٹ کا رسک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ اسٹیبل چل رہا ہے, ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہت ریکارڈ ہو رہی ہے. ایون پروونسز نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو بڑا اچھی طرح موبلائز کیا, بالخصوص پنجاب نے تقریباً 1000 ارب روپے پنجاب اپنا ٹیکس کلیکٹ کرے گا اس سال. 1000 ارب روپے. ٹیکس کلیکشن میں کوئی سیلریڈ کلاس سے ہٹ کے بھی کسی کا سوچے نا ہوتا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے بڑی قربانی دی ہے اس کو ادھر تک پہنچنے کے لیے تو ان میں ایک جو ہے وہ جو آپ کی جو ساری قربانی دی ہے نہیں اور بہت ساری جگہوں سے لیا, لیکن ان کے ذہن میں یہ والی بات ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے جو سیلری کلاس ہے, اور وہ انشاءاللہ بہت جلد اچھا جو ہے ان کے لیے گڈ نیوز بھی دیں گے. اچھا سینیٹر صاحب, یور تھاٹس کہ یہ مسائل تو ہیں, مثال کے طور پر یہ چیز بڑی اچھی ہے, انڈیکیٹرز میٹر کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے کون سا انہوں نے آ کے پیسے دیتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اعلان کرنا ایک بڑی چیز ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں, یعنی کہ پاکستان میں ایسا ماحول ہے. لیکن the question lies کہ when will it reflect on the people of Pakistan کہ ہاں جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لوگوں سے آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے, سوال کرتے ہوں گے. دیکھیں میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ان دا نیکسٹ 6 months جو ہے وہ عوام تک اس کے ثمرات آنے شروع ہو جائیں گے. بجٹ آنے والا ہے پھر تو. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرکل ڈاؤن کا امپیکٹ ہے نا, جو آپ کی نوکریوں کا, جو آپ کی اسٹیبلٹی کا, جو آپ کی مہنگائی رکی ہے, ان کی تمام چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. آلریڈی آ رہا ہے, آپ نے سیمپل میں بتا ہی دیا. ایک بات جو ہے وہ میرے بھائی عامر صاحب نے جو کہی ہے کہ جی پاورٹی جو ہے وہ میں نے ابھی چیک کیا, پاورٹی جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 21.9% تھی اس ملک میں پاورٹی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2019 میں نے ابھی چیک کیا. 37.2% پہ چھوڑ کے گئے یہ, اس وقت 40.1% پہ ہے. 3% اور بڑھی ہے. 3% اور بڑھی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو بلو پاورٹی لائن والا معاملہ تھا وہ تو آپ لوگوں نے 21.9 سے اٹھا کے 37.2 پہ چھوڑا, اس کے بعد 4% اور ہوا ہے. تو یہ آپ چیک کر لیں. اور باقی تمام معاملات کے اندر بھی آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ایک حکومت کا وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد یہ کہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر کیمپین چلائے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا اور بچ گئے. اور یہ مریم نواز صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک کو مسائل سے نکال دیا پھر دوبارہ, ورنہ جو حالات تھے ہمارے, جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو تھے, جہاں انٹرسٹ ریٹ پہنچ گیا تھا, تو اس ملک میں کاروبار کے نوکری کچھ بھی نہیں بچنا تھا. ڈاکٹر صاحب ویسے یہ چیز ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کی حکومت کے دور کے خاتمے اور اس کے بعد شروع میں پی ڈی ایم کا جو دور رہا اس میں مشکلات کافی تھی, لیکن اس سے کافی وہ کہتے ہیں آئی سی یو سے باہر لے کے آنا اٹ سیلف ایک بڑی کامیابی تھی, جو سرکمسٹینسز تھے. تو یو ڈونٹ اگری ود دیٹ کہ یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ دیکھیے ملک کے لیے تو ہم دعا گوں میں بہتری ہونی چاہیے, ایک عام آدمی کی زندگی میں آسانی آنی چاہیے. پس کون رہا ہے؟ ایک عام آدمی پس رہا ہے نا. یہ اشرافیہ یا جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں, انہوں نے تو بیگ پکڑنا اور لندن میں جا کے بیٹھ جانا ہے, انہوں تو بیگ پکڑنا اور دبئی میں چلا جانا. پس تو عام آدمی رہا ہے, سیلری کلاس رہا ہے. ہم ملک کے, ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا, تحریک انصاف بھی تو اسی ملک کی جماعت ہے نا. تو ہم کب چاہیں گے کہ ملک میں ترقی نہ ہو؟ اور ہم کہاں ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ ہم تو کہیں رکاوٹ نہیں, ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں, آئین مانگ رہے ہیں, قانون کی بحالی مانگ رہے ہیں. کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ ایک تو چارٹر آف اکانومی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ اس وقت معیشت کے لیے ملنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ لوگ ڈوزیئر دے رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی ایک سلسلہ ہوا تھا اب دوبارہ ہو رہا ہے. ریمیٹنسز کے حوالے سے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ بھیجے جائیں, اور اس کے برعکس ایسا ہوا ہے کہ ابھی $3 بلین جنوری فروری دونوں میں مینٹین ہوا. یہ تو کم از کم مطلب یہ مینیج ہو سکتی ہیں چیزیں. نہیں مینیج تو پھر ہم تو بیٹھے تھے ڈائلاگ کے لیے, ہم نے تو کہا تھا کمیشن بنا دو, ڈیڈ لاک آج ختم کر دو.
کیا یہ اس چیز کا نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی، ایسے ابھی میرے بھائی نے بھی کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی آپ کی اکانومی کی سٹیبلٹی آئے گی. آپ کچھ بھی کر لیں ایسا نہیں ہوگا. لیکن دو چیزیں ہیں نا، ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز سے حکومت پہ امپیکٹ پڑتا ہے اور دوسری چیز سے ریاست پہ امپیکٹ کرتا ہے، عوام پہ امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی کہ آپ ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے اسٹرکچر پہ اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہماری اکانومی اس طرح کی ہے. ریمیٹنسز کا بڑا فرق پڑتا ہے. جنہوں نے ریمیٹنسز بھیجنی ہے ان کی آپ فیلنگز تو چیک کریں، وہ کیا سوچتے ہیں. وہ اس ملک کے شہری ہیں نا، تو بھیج رہے ہیں، اسی لیے تو بھیج رہے ہیں بیکاز ان کو اپنے گھر والوں کا سوچنا ہے. ظاہر ہے گھر والوں کو تو بھیجنے سے کسی نے بھی منع نہیں کیا نا. جو روز مرہ کے ان کے جو منتھلی ایکسپینڈیچر ہے وہ تو انہی کے اوپر چل رہے ہیں نا. اس نے تو کسی نے نہیں منع کیا نا. چلیں آئیں پھر جب عوام کے میدان میں آئیں گے تو اس پہ ذرا بات کریں گے.